حضور میرا سوال یہ نظر اپنا یا جھک جائیں یا اس کو اونچا کر لیں. ہاں یہ نظر کے بارے میں ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے کسی کی. ٹھیک ہے لگ جاتی ہے. تو اس کی کیا حقیقت اور اس کے جو ہے وہ اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوئی معمولی بات نہیں, کوئی معمولی بڑی بات نہیں. دعا کرو تو نظر ٹوٹ جاتی ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں کی نظر لگی تھی نا کہ نہیں لگی تھی؟ جی قرآن کریم فرماتا ہے لگی تھی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی نظر کو بھی باندھ دیا اور وہ واقعتاً ان رسیوں کو سانپ دیکھنے لگ گئے. یہ نظر لگی یا نہ لگی؟ مجھے آیت بتائیں, پوری اصل آیت نکالیں. نہ آئے ہم نہیں, حضرت موسیٰ والی. حضرت موسیٰ کے اوپر بھی جادو کیا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ رسیاں ہیں. تو اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کے اس نظر کے جادو کو توڑ کے پارا پارا کر دیا. اچانک وہ رسیاں بن گئیں اور جو ان کا فرضی خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں وہ سب خیال باطل ہو گیا. تو علاج کیا ہے؟ دعا. دعا کے بغیر نظر نہیں ٹوٹا کرتی, کیونکہ نظر لگنے کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا دماغ آپ کے دماغ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا بد اثر آپ کے ذہن پر قابض ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے صرف نظر کا. تو اللہ چونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی طرف جھکو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جسے پتہ چلتا ہے کہ نظر والا آدمی اگر خدا اس کے مقابل پر اپنی طاقت ظاہر کر دے تو کوئی اثر نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک دفعہ ایک نظر باندھنے والا آدمی جو مشہور تھا اور اپنے بڑے زوم میں تھا کہ میں اپنی نظر کی طاقت سے جس سے جو چاہوں کام کروا لوں, وہ اس نیت سے قادیان آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب عصر کے بعد یا جس وقت بھی آپ تقریر فرماتے تھے اس وقت جب کھڑے ہوں گے تو میں نظر کی طاقت سے آپ کو کہوں گا کہ ناچیں, اور جس طرح رقاصائیں ناچتی ہیں اس طرح ناچیں. ہر ایک دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے جس کا یہ حال ہے کہ ناچتا ہے عورتوں کی طرح, وہ نبی کیسے ہو گیا. اس ارادے کے ساتھ آیا اور آ کر ایک طرف بیٹھ کر اس نے اپنے نظر کا کام شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد چیختا چلاتا ہوا دیوانوں کی طرح وہاں سے دوڑا ہے اور تیزی سے مسجد کی سیڑھیاں ادھر کر پھلانگتا ہوئے باہر کی طرف دوڑ پڑا. بعض لوگوں نے پیروی کی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہے. جب کچھ دور جا کے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کیا ہوا ہے, تو اس نے یہ تسلیم کرتے ہوئے ساتھ یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کامیاب ہوتا مجھے شیر دو نظر دکھائی دیے. یہ الفاظ ہے نا کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے دو خونخوار شیر دکھائی دینے لگے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گے, اور اس قدر میری حالت زار ہوئی خوف کے مارے کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو نظر کو توڑنے والا بھی خدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادوگروں کی نظر توڑی ہے تو خدا نے توڑی ہے, اسی لیے جادوگر سجدے میں گرے ہیں. ان سے بہتر اس مضمون کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جب ایک دفعہ کسی پر نظر غالب آ جائے تو اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ غالب نظر والے کو توڑ سکے. وہ سب سے زیادہ اس مضمون کو سمجھتے تھے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, نہ پہلے ہوا نہ آج ہوا ہے نہ آج کل ہوگا, کہ جس کی نظر ایک دفعہ کسی اور پر غالب آ جائے وہ مغلوب نظر والا اس نظر کو توڑ کے پھینک دے. یہ نہیں ہوا کرتا. پھر جادوگروں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا یہی موسیٰ ہماری نظر سے ایسا خوف زدہ ہوا تھا, اس کو وہی دکھائی دیا جو ہم چاہتے تھے. اچانک سب کچھ نظر کا جادو سب سے ٹوٹ گیا, صرف اس سے نہیں. اس لیے لازماً یہ خدا کا کام ہے. ان کا سجدہ کرنا سب سے بڑی گواہی تھی حضرت موسیٰ کی صداقت کی. تو نظر سے بجائے اس کے کہ وہ اب کالی مرچیں جلا جلا کے دھونیاں دیں لوگوں کی اور صحت برباد کریں, وہ
बेहुदा हरकतों में पड़ने की बजाय सीधा साधा दुआ करें और अल्लाह ताला इस नज़र को तोड़ दिया करता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, शुक्रिया। आयत कौन सी है पढ़ें? अस्सलाम वालेकुम। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنهم युखय्यिल इलैहि मिन सिहरिहिम। यहाँ आमद उन्नास की बात नहीं हो रही कि जब मूसा के ख्याल में वो रस्सियाँ जो उन्होंने फेंकी थी उनके जादू की वजह से, यानी उनकी नज़र बांधने की वजह से सांप दिखाई देने लगी, तब क्या हुआ? أنها فأوجس في نفسه خيفة डर गया है हज़रत मूसा। قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى हाँ, फिर अल्लाह फरमाता है हमने उसको कहा कि बिल्कुल न डर, तू यकीनन गालिब आने वाला है। ये वो मजमून है जो बता रहा हूँ कि नबी पर भी नज़र लग सकती है और ये नबी की नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला किसी गैर मामूली हिकमत के पेश नज़र उसे महफूज रख ले, जैसा कि मैंने मिसाल दी है। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू जहल से वाक़या हुआ था, जब उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब की रकम अदा करने का मुतालबा लेकर उसके पास पहुँचे तो उसने फ़ौरन बात मान ली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए तो किसी ने कहा तुम अजीब ज़लील आदमी हो, हमें कहते हो कि इसकी मुखालफत करो, इसकी बात ना मानो, इसको जो ये कहे उसका अपोजिट करो, और इसने तुमसे मुतालबा किया ऐसे हक़ का जो तुम किसी को मार के बैठे हुए थे, और फ़ौरन बिला चूनो चला तुम्हें दे दिया। उसने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं पता जो मैं देख रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे एक मस्त ऊँट था जो यूं मुझे घूर रहा था कि अगर मैं इताअत ना करता तो मुझे हमला करके रौंद पाँव तले रौंद डालता या कुछ टुकड़े टुकड़े कर देता। ये नज़ारा जो मैंने देखा है, मैं क्या कर सकता था उसके बाद? तो अबू जहल ने गवाही दी, उसके इस फेल ने इसकी तस्दीक की कि वो उस गरीब के जिसके पैसे मार के बैठा हुआ था सब मंगवा के उसी वक्त वापस अदा कर दिए। तो खुदा ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ। तो अल्लाह की नज़र गालिब है, ये है असल बात, और खुदा की नज़र के मुकाबले पर कोई नज़र दुनिया की काम नहीं कर सकती। इसलिए अगर लग भी जाए तो खुदा उसके जादू तोड़ दिया करता है। समझ गए? शुक्रिया। अब सियालकोट के हैं? हाँ, सियालकोट में आज के बाद रिवाज हुआ है एमजीओ में, इस किस्म के टूने टूट के नज़रें, बहुत ही गुमराही फैल रही है जो जाहिल ख़ानदान है उनमें। और मैं इस आपके हवाले से सियालकोट को वार्निंग देता हूँ, ये शिरक है, तुम लोग तबाह हो जाओगे, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा तुम्हारा अगर तुम इसी तरह अपनी औरतों के तवाहमात के ग़ुलाम बनकर नज़रें टोने टोट के करते फिरे तो तौहीद नहीं रहेगी, जो मर्ज़ी और रह जाए। ठीक है।